اس کے بعد شرک کے موضوع پہ اور شعائر اللہ کے موضوع پہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے۔ شعائر سے مراد، شعائر شاعرہ کی جمع ہے، شاعرہ محسوس علامت کو کہتے ہیں۔ تو دین کی کچھ محسوس علامات ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیچڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کریں تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ شعائر اللہ کا احترام کرنا من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ اچھا، شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو آگے بتائی جا رہی ہے، جو حج کے دوران نمودار ہوتی ہے، وہ ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ قربانی کے جو اونٹ ہیں، ان کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے، شعائر میں سے بنا دیا۔ اب جو اونٹ، قربانی کے جانور تم نے طے کر دیا کہ حج پہ لا کے ان کو ذبح کرنا ہے، تو یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہو گیا۔ اب ان کی بھی تعظیم کرو، لاتے ہوئے ان کی پٹائی نہ کرو، ان کو بھی پیار سے لاؤ۔ ناظرین، ایک بات میں پوچھتا ہوں، اگر قربانی کے جانور بھی شعائر اللہ میں سے ہے اور اس کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ دینی ادارے، دینی درسگاہیں، یہ علم کے مراکز، علماء، اساتذہ، سائنسدان، پروفیسر جو دین کے پشتیبان ہیں، کیا یہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے اسکول اور کالج یہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ مساجد تو ہیں، لیکن یہ اسکول اور کالج بھی جہاں سے پڑھ کے ہم اس قابل بنتے ہیں کہ اپنے دین کا اور ملک کا دفاع کر سکیں، کیا یہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ کیا ان کی تعظیم ہم پہ اور ہمارے طلباء پہ واجب نہیں ہے؟